الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آج انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے پہلے جز اور سورہ بقرہ کا جو پہلا آیات ہے اس کے خلاصے کے حوالے سے چند باتیں جانیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ ہر دن کا معاملہ ہے تو ہر جز سے، ہر پارے سے 5 اہم ترین باتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جو اس کے علاوہ اہم باتیں ہیں اس کو میں بس سرسری طور پر اشارہ کر دوں گا اور اس طرح سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کرنے کے بعد کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام ہونے میں کسی بھی طرح کے شبہات و شبہات نہیں ہے، بلکہ کوئی ریب بھی نہیں ہے. جو ادنا درجے کی شبہ انسان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے اس کو ریب کہا جاتا ہے. لا ریب فیہ، تو اس میں کوئی کسی قسم کی ریب بھی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنوں کے حوالے سے 5 صفات اور 5 کردار کو بیان کیا ہے. کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو لوگ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہاں 3 صفتوں کو بیان کیا گیا اس آیت کریمہ کے اندر. ایمان بالغیب سے مراد کیا ہے کہ جیسے کہ ہم نے اور آپ نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اسی طریقے سے یقین ہے جس طرح سے ابھی صبح ہونے میں ہم سب کو یقین ہے، جس طرح سے دن اور رات میں کسی قسم کی شکوک و شبہات ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اسی طریقے سے 100% اللہ رب العالمین کے وجود کے ہونے میں اور اسی طریقے سے فرشتوں کے اور دیگر اس طرح کے غیبی امور جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی یہ کردار اور یہ صفات بیان کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نمازوں میں پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر فرض کیا ہوا ہے. اور صرف نماز ہی نہیں بلکہ اللہ کے راہ میں اپنے خون پسینے سے کمائی ہوئی ان پیسوں میں سے کچھ پیسے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریب و مسکینوں پر اڑاتے ہیں، ضرورت مندوں کو جو ہے دیتے ہیں، اور اس طرح سے مسجد و مدارس کو بنانے اور چلانے کے حوالے سے اس میں خرچ کرتے ہیں. یہ مومنوں کی پہچان ہے اور مومنوں کی اہم ترین صفت ہے. اللہ رب العالمین نے آگے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے نبی آپ کے اوپر نازل کی گئی اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو نازل کی گئی تھی، تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کی شکل میں، ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو یہ مومنوں کی پہچان ہے. ہم میں سے ہر شخص کو قرآن مجید کے اوپر بھی اور ساتھ ہی ساتھ پچھلی جو کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی ان تمام کتابوں پر ایمان رکھنی ہے. اور کہا وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جہاں ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی بو رہے ہیں وہ کاٹنے کا موقع آئے گا، اور جو کچھ بھی ہم نیک اعمال کر رہے ہیں یا برے اعمال کر رہے ہیں اس کا نتیجہ قیامت کے دن اور اس کا رزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. یہ 5 صفتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کے بعد کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی مہربانی سے ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے دنیا و آخرت میں. تو یہ خوشخبری بھی دی گئی کہ یہ 5 اعمال ایک انسان کی زندگی میں رہے
تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے پھر کافروں کی اور پھر منافقوں کی بعض صفات کو بیان کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا تمام لوگوں سے، بلکہ یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین کی وجود کو ثابت کرتی ہے۔ کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون سے رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس رب کی عبادت کرو۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اور کیوں عبادت کرو؟ تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، اور آسمان سے بارشوں کو نازل کر کے زمین سے مختلف قسم کے ثمرات، مختلف قسم کے فروٹس اور بہت ساری رزق اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر تمہارے لیے پیدا کر دیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی کو شریک اور پارٹنر اور ساجی نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ یہ آیت کریمہ میں بہت سارے مفسرین نے اللہ رب العالمین کے وجود پر اس آیت کریمہ کو ثابت کیا کہ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے۔ اور میں آپ کے حوالے یہ بات رکھتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں کہ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آسمان کو بنایا، آج تک کسی نے یہ ضرورت نہیں کی کہ ہم نے زمین کو بنایا ہے، آج تک کسی نے یہ ضرورت نہیں کی کہ تمام قسم کے فروٹس اور یہ جھاڑ اور یہ درخت اور شجر و حجر یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی۔ صرف ایک ہی ذات ہے اللہ رب العالمین جو قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بلکہ بارہا اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بنایا ہے بستر کے روپ میں، ہم نے تمہارے لیے آسمان کو بنایا ہے، اور دیگر جو دنیا کی ساری مخلوق کو ہم نے بنایا ہے۔ تو پھر اگر کوئی کسی کا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی پارٹنر ہوتا، ساجی ہوتا ان چیزوں کو بنانے میں، تو ضرور وہ بھی اس بات کا دعویٰ کرتا، لیکن آج تک دعویٰ نہیں کیا، صرف اللہ رب العالمین چیخ چیخ کر دعویٰ کر رہا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ جو بعض لوگ اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بس یوں ہی پیدا ہو گئے، نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز اگر ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہے، اس کو بھی کوئی بنانے والا ہے۔ ابھی اگر ہم اپنے سامنے کتاب کو دیکھ رہے ہیں تو کتاب کو بھی بنانے والا کوئی ہے، اگر ہم کپڑے پہنے ہیں تو کپڑے کو بھی بنانے والا کوئی ہے، اگر ہم فین کو دیکھ رہے ہیں تو فین کو بھی بنانے والا کوئی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیز ہم دیکھیں تو ہمارے ذہن یہ بتائے گا کہ اس کا کریٹر ہے۔ پھر بھلا یہ بتائیے کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ موسموں کا بدلنا، یہ سورجوں کا چلنا اور چاند کا اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے مدار میں گھومنا، یہ ستاروں کا، یہ ساری چیزیں اور سارے نظام کیا نہیں چلیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور وہی چلا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کے زمین کا خلیفہ بنانا، اس حوالے سے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اہم ترین چیز بیان کی، کہا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو ان دو چیزوں کے ذریعے سے، صبر سے اور نماز سے۔ یقیناً مومنوں کا بہت بڑا ہتھیار ہے یہ نماز بھی اور صبر بھی،
यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के अंदर, जो कि गालिबन सहीह मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमिन जो होता है वो हर हाल में खैर पर होता है, हर हाल में खैर पर होता है, और मोमिन के अलावा कोई नहीं है जो हर हाल में खैर पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, इन असाबतहु सर्राउ शकरा फइन्नहु खैरुल लहु, अगर उनको कोई खुशी पहुंचती है, कोई नेमत उनकी जिंदगी में आती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करता है और ये उनके हक में बेहतर है। वइन असाबतहु दर्राउ सबरा, और अगर उन्हें अपनी जिंदगी में किसी किस्म की तकलीफ होती है तो ऐसी सूरत में वो सब्र से काम लेता है, फकान खैरुल लहु, और ये भी उनके हक में बेहतर है। यानी खुशी पहुंचे शुक्रिया अदा करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, गमी पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सब्र कर लेता है। तो दोनों चीज जो कि बहुत बड़ी इबादत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना भी बहुत बड़ी इबादत है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपनी जिंदगी के मसाइलों में और तकलीफों में सब्र करना भी एक बहुत अजीम इबादत है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ऐसे लोगों के हवाले से खुशखबरी सुनाई है, वबश्शिर साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी सुना दीजिए, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब कभी उनकी जिंदगी में कोई मुसीबत पहुंचती है तो ऐसी सूरत में वो क्या कहते हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के बंदे हैं और हमें उसी की तरफ लौट करके जाना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये जो आम तौर पर हम ये देखते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन किसी की मुसीबत की खबर सुनने के वक्त ही पढ़ते हैं, तो उस वक्त तो पढ़नी चाहिए, मगर ये है कि वो सिर्फ उस वक्त के लिए खास नहीं है। हमारी जिंदगी में कभी भी किसी किस्म की मुसीबत आ जाए, छोटी चीज छोटी मुसीबत आ जाए, बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, तो ये दुआ हमें जरूर पढ़नी चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरन मिन्हा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज हमारी जिंदगी में जो कुछ मुसीबत और मसाइल होंगे उससे बेहतरीन चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता करने वाला है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम बनी इसराइल के हवाले से बयान किया, और साथ ही साथ फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सूरह बकरा के ये सूरह का नाम जिसके हवाले से पढ़ा है, उस वाक़े को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, जो कि गाय वाला किस्सा है। कौम बनी इसराइल में ये वाक़या पेश आया था, और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हारूत और मारूत का भी वाक़या इस पारे के अंदर बयान किया, और फिर एक अहम तरीन बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई, कहा वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सअा फ़ी ख़राबिहा, कि उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मस्जिदों से लोगों को रोके, अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सअा फ़ी ख़राबिहा, कि किस चीज से रोके कि उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिक्र की जाए, और आदमी कोशिश करे उसको बिगाड़ने की, उसको वीरान करने की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों को बहुत बड़ा जालिम करार दिया है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में मस्जिदों से लोगों को रोके अल्लाह की इबादतों से, अल्लाह के ज़िक्र व अस्कार से, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। जैसे कि आज हम देखते हैं बहुत सारी मसाजिद में बाहर ये एक तरीके से ऐलान लटकाया हुआ होता है, फला फला मसलक के लोग को यहाँ हरगिज दाखिल होने ना दिया जाए, फला फला मसलक के लोग इस मस्जिद में नो एंट्री, इस तरह की चीजें लिखी जाती हैं। यकीनन ये बहुत गलत बात है। अल्लाह की मस्जिद है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है, हमारा वो घर नहीं कि हमारी चॉइस चले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को जो मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करे, इसीलिए मोमिनों की सिफत है कि वो आबाद करने की कोशिश करते हैं मस्जिदों को, वीरान नहीं। वीरान करना ये जालिम है, ऐसे लोग जो वीरान करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से रोकते हैं। और ये आखिरी बात जो कि बहुत ही अहम तरीन बात है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि बहुत बड़े नबियों में से, उल अज़्म पैगंबरों में से हैं, और पूरी
اسلامی تاریخ میں اللہ رب العالمین کے دو ہی دوست بنے، دو ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس بات کا سرٹیفکیٹ دیا کہ وہ اللہ رب العالمین کے دوست ہیں۔ وہ ہیں پہلے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے دوست کہہ دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یقیناً وقت نہیں ہے، بہت عظیم جو ہے اللہ رب العالمین کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور انہی کے نسل سے ہمارے نبی بھی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے سارے انہی کے خاندان سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اتنے عظیم جو ہے اللہ کے پیغمبر ہیں، جب ان کے انتقال کا وقت آتا ہے، جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے، تو اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور انہی کے پوتے یعقوب ہیں۔ اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ اسحاق کے پھر جو بیٹے ہیں نبیوں میں سے وہ یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب کے پھر بیٹے ہیں نبیوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے میرے بیٹو، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین، اس دین کو پسند کیا ہے، تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، اسلام کو پسند کیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے، تم ہرگز نہ مرنا مگر اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہو کر کے۔ بہت بڑا میسج ہے، اور اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کتنا اہم ترین دین ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام جب وفات کا وقت آتا ہے تو ہم اور آپ ہوتے تو کس چیز کی؟ زمین، جائیداد، مال، پراپرٹی، اس طرح کی چیزوں کی حوالے سے وصیت کرتے ہیں لوگ، مگر ان عظیم لوگوں نے اپنے بیٹوں کو کس چیز کی نصیحت کی، جس کو اللہ رب العالمین نے بھی خوش ہو کر کے قرآن مجید میں بیان کیا، وہ ہے کہ بیٹا اسلام پر قائم رہے، دین پر جمے رہے، اور جب اس کی وفات ہو تو ایسی صورت میں جو ہے اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری ہی میں وفات ہو۔ یہ بہت بڑی وصیت ہے جو ہمیں بھی اپنے اولادوں کو کرنی چاہیے، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کتنا عظیم دین ہے، کہ جہاں وہ ولادت سے لے کر ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے، زندگی کے پورے سلیقے بتاتا ہے، وہاں موت کا بھی سلیقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہونا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، لہٰذا یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس صحیح اسلام پر قائم و دائم رکھے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا پوری زندگی بھر اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر زندہ رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارے زبانوں پر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ جاری فرمائے۔ آمین صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔